اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پیارے نبی نے فرمایا راشاء یتطاولون فی البنیان، ہاں چھوٹے لوگ، ننگے لوگ، بھوکے لوگ، بکریوں کے چرانے والے لوگ کیا کریں گے؟ بلند و بالا عمارتوں میں رہیں گے، اور ان لوگوں کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ سیٹھ صاحب آ گئے، بڑی عظمت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح معاملہ ہوگا، اور یہ یوں ہوگا، عزت اس نالائق کو اس وجہ سے دی جائے گی کہ میں اس کے نقصان سے بچ جاؤں۔ یہ بلند عمارتوں میں رہنے والا ہے، اگر میں نے کیوں اس کی خصلت میں، اس کی فطرت میں، اس کی طبیعت میں آج تک رذالت ہے، اور فطرت انسانی تبدیل نہیں ہوا کرتی، یہ خاندانوں سے منتقل ہو کر آتی ہے۔ جب یہ چھوٹے مزاج اور چھوٹے طبقے کا انسان یہ مال دیکھے گا، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نئی ہے، اس کا لہجہ کڑوا ہوگا، یہ غریبوں کے ساتھ اخلاق سے پیش نہیں آئے گا، اور یہ اپنے سے چھوٹے لوگوں کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھے گا، اور جب یہ اپنی عمارتوں سے اترے گا یہ فخر کے ساتھ اترے گا، اس کا کندھا اٹھا ہوا ہوگا، اور اس کی زبان پر متکبرانہ بول ہوں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ قیامت کی علامت ہے۔ بکریوں کا چرانے والا جس کی معاشرے میں کوئی عزت نہ ہوگی، کیا مراد؟ وہ بھنگی سڑک کا چمار جو کبھی مسلمانوں کے سامنے، جن کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ ان کے ساتھ ایک کرسی پر بیٹھ جائیں، وہ مسلمانوں پر حاکمیت کریں گے اور وہ مسلمانوں پر غلبہ پالیں گے، پیارے نبی نے فرمایا یہ قیامت کی علامت ہے۔ اور ہم لوگ ان چیزوں سے مرعوب ہو جاتے ہیں، انسپائر ہو جاتے ہیں، اوہو، اور ہر آدمی قیامت کی علامت ہوگی دوسرے سے ڈرے گا، نہیں نہیں اگر میں نے یہ حق بیانی کر دی تو وہ مجھے مار نہ ڈالے۔ یہ منافقت کا مزاج آ جائے گا، ایسا منافقت کا مزاج آئے گا اور ایسا مداہنت کا مزاج آئے گا، ہر آدمی دوسرے سے ڈرے گا، میں نے اگر حق بات کہی میری نوکری خطرے میں نہ پڑ جائے۔ ایسا منافقت کا مزاج آئے گا، میں نے اگر حق بات کہہ دی تو میرا ایمپلائی کام نہ چھوڑ دے، میری کمپنی کا کیا ہوگا۔ ایسا منافقت کا مزاج آئے گا کہ میں نے اگر حق بات کہہ دی تو فلاں نقصان ہو جائے گا۔ ایسا منافقت کا مزاج آئے گا، قیامت سے پہلے ہر آدمی دوسرے کی عزت اس لیے کرے گا کہ غرضیں وابستہ ہوں گی، دلوں سے محبتیں ختم ہو جائیں گی۔ کہ مالداروں کو عزت اس لیے دی جائے گی ان کے پاس مال ہے، اگر ان کو عزت نہ دی جائے تو یہ ہمیں بھی پوچھنے والے نہیں اور ہمیں بھی عزت دینے والے نہیں۔ اور پھر جب مالدار کوئی غلط کام کرے گا دنیا کہے گی نہیں نہیں بہت اچھا کیا ہے، اور جب کوئی غریب غلط کام کرے گا تو لوگ بیک آواز کہیں گے اس کو سولی پر چڑھا دو۔ اس زمانے کا اور معاشرے کا اور سماج اور سوسائٹی کا سب سے بڑا مجرم ہے یہ انسان۔ اور حد اور تعزیر اور تمام تر مقدمات اور تمام تر الزامات اور تمام تر جرم اور سارے ظلم یہ غریبوں کے لیے اور چھوٹے طبقے والوں کے لیے رہ جائیں گے۔ مالدار قاتل، باغی، زانی، چور، شرابی، نشیڑی، بددیانت، بد امانت، بد کردار سڑک پر کھلے عام تحفظات میں گھومے گا، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ یہ قیامت کی علامت ہے۔ اور مالداروں کا ہر عمل لوگوں کو اچھا لگے گا۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، پھر اس کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ تو مالدار جو کام کریں گے وہ گناہ ہوگا، اس کو کلچر بنا لیا جائے گا اور اس کو تہذیب بنا لیا جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات بیان فرمائی، آپ نے فرمایا اس دین کی ابتدا غریبوں سے ہوئی تھی اور یہ دین پھر غریبوں میں رہ جائے گا، متوسط طبقے والوں میں رہ جائے گا۔ مالدار جو کرے وہ دین نہیں ہو سکتا،
اگر وہ شریعت کے مزاج سے ہٹ کے کر رہا ہے، وہ اس کی نفسانیت ہے، اس کی شہوانیت ہے، اس کی نفس پرستی ہے، اس کی انا ہے، وہ دین نہیں ہو سکتا۔ تو یہ قیامت کی علامات ہیں، ان سے بہت بچنے کی ضرورت ہے، اور سب سے زیادہ اپنے آپ کو قیامت کی ہولناکیوں سے اور قیامت کے دن سے وہ انسان اللہ کے سامنے اور اللہ اپنے عرش کے سائے میں ان لوگوں کو جگہ عطا فرمائے گا جن کے دل اور جن کے قلوب منافقت سے پاک ہوں گے۔ حي على الفلاح